جی السلام علیکم تنویر مغل۔ ہماری پچھلی ویڈیو میں بات ہو رہی تھی کہ امیر ہونے کے آسان طریقے کیا ہے۔ تو پچھلی ویڈیو کے اندر کچھ طریقے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، کچھ مینٹل ایٹیٹیوڈ کے بارے میں بات کی۔ آج کا ہمارا جو پہلا پوائنٹ ہے دیٹ از دی کیپیسٹی آف فیتھ، ٹھیک ہے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ رحمانی طاقت وہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم صدقہ دو میں تمہارے مال کو بڑھاؤں گا۔ ملک ریاض صاحب سے کسی نے پوچھا آپ کے امیر ہونے کا راز کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم میرے راہ میں صدقہ کرو میں 70 گنا واپس کروں گا۔ تو ملک ریاض صاحب نے کہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے 70 گنا نہیں 700 گنا دیتا ہے۔ مطلب امیر ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نظام کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی جو کائنات ہے یہ کیسے چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا قانون بنائے ہیں، ٹھیک ہے، لا آف نیچر جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے وہ ایسا بنایا ہے کہ تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تقسیم آپ دولت تقسیم کریں گے تو دولت بڑھے گی، علم تقسیم کریں گے تو آپ کا علم بڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ محبت انسانوں میں تقسیم کریں گے تو آپ کے دل میں محبت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ یہ اصل میں ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ وی آر ویری کلیئر کہ ہم رحمانی طاقت کے اندر رہتے ہوئے امیر ہونا چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے پناہ دے، ہمیں دوسرے لوگوں کے نفس کے شر سے پناہ دے، اور ہمیں شیطان کے وسوسوں سے پناہ دے کہ ہم بری چیزوں سے دور رہیں، ہم اچھی چیزوں کی طرف رہیں، ہمارے مال ہمارا دولت کا حصول جو ہے وہ نیک کاموں کے لیے ہو، اور یہی نیک کام ہماری دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا سبب بنے، یہی ہمارا فیتھ ہے۔ اور یہ جتنا مضبوط ہمارے دلوں میں ہوگا، آپ کے دل میں ہوگا، اتنا بہتر یہ نتائج آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نظام کو سمجھنا اور اللہ کے نظام کے مطابق ایکشن کرنا، صدقہ کرنا، تقسیم کرنا، آسانیاں پیدا کرنا، تو آپ امیر ہونا شروع ہو جائیں گے ہر لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویری ویری امپورٹنٹ اور آسان طریقہ ہے، تھوڑا سا اپنے نفس پر اور تھوڑا سا اپنی کچھ پرانی عادات کو بدلنے پر تھوڑا سا جبر اور محنت کرنا پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آسانی ہی آسانی ہے، آسانیاں تقسیم کرنے والے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ پھر جو دوسرا اہم پوائنٹ ہے وہ بالکل اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہی اگین شیئرنگ، ٹھیک ہے۔ شیئرنگ از کیئرنگ، آپ کے پاس آپ دولت بڑھانا چاہتے ہیں، دولت کو تقسیم کریں، ٹھیک ہے، شیئر کرنا سیکھیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے بلیسنگ آپ کے اوپر کی ہیں جس بھی طرح سے، ویسے تو دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہم انسان اگر ساری زندگی سجدہ شکر میں اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہیں تو پھر بھی ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں کانشیسلی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے کتنی بلیسنگ ہمارے اوپر کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس بلیسنگ کو تقسیم کریں، انسانوں میں تقسیم کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنے امیر ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ دولت میں بھی امیر ہوں گے، آپ دل دماغ کے بھی امیر ہوں گے، اور آپ انشاءاللہ ایک ایسے انسان کی صورت میں پھلنا پھولنا شروع ہوں گے جس سے اور بھی ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اینڈ اگین اسی کے اندر اگلا پوائنٹ جو ہے نا، لو، احساس، انسانوں کا احساس، ٹھیک ہے۔ انسانوں کا احساس کریں گے تو انسانوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ایسے بلڈ ہوں گے جو آپ کو آپ کی زندگی کو رچ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلی ویڈیو میں بھی کہا امیر ہونے کا مطلب صرف اور صرف دولت نہیں ہے، دولت ہے، ٹھیک ہے۔ دولت آپ کے پاس اتنی ہونی چاہیے کہ آپ اپنی زندگی کو اور اپنے ارد گرد کے سارے سسٹم کو بہت اچھے طریقے سے فیسلیٹیٹ کر سکیں، اس کو گرو کریں، اس کے پیمانے کو بڑھائیں، اسکیلیبلٹی لائیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، دس از فائن۔ لیکن کچھ ضابطوں کے ساتھ آپ چلیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کا دل اور آپ کا دماغ ایک نفس مطمئنہ کی حالت میں رہنا چاہیے، جس کی تلاش، جس کی کوشش، جس کی جد و جہد ہمارے اندر رہنی چاہیے تاکہ ہم اس راستے پر چلیں جس راستے پر چلنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ جتنے بھی اگر آپ جو لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے دنیا کی دولت کی صورت میں یا باقی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، نعمتیں، ہدایت، یہ سب چیزیں امارت کے اندر ہی آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو صاحب ایمان ہے اس جیسا امیر انسان کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو ہر چیز کی اپنی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، اور سیلف ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے امیر ہونے کے لیے، دولت مند ہونے کے لیے، رچنس ہونے کے لیے ایک ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر مطلب ایک انڈسپلن انسان ہے، نہ اس کے سونے کی کوئی روٹین، نہ کوئی جاگنے کی روٹین، نہ کوئی اور اس کی زندگی کے اندر کنسسٹنسی ہے، ڈسپلن نہیں ہے، وہ بندہ مطلب کامیاب نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص ڈسپلن ہوتا ہے، ڈسپلن شخص کی زندگی میں اور ایک انڈسپلن شخص کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ انڈسپلن بندہ وہ ہوتا ہے 5 سال بعد 8 سال بعد کہہ رہا تھا اوہ 8 سال گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن جو ڈسپلن انسان ہوتا ہے، بے شک زمانہ تیز چلتا ہے لیکن ڈسپلن انسان 8 سال میں بہت سارے مائل سٹون اچیو کر چکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈے ٹو ڈے زندگی کو ایک ڈسپلن سے گزار رہا ہوتا ہے۔ وہ خوراک میں ڈسپلن ہوتا ہے، سونے جاگنے میں ڈسپلن ہوتا ہے، کام کرنے میں ڈسپلنڈ ہوتا ہے، تو اس کی زندگی میں امپیکٹ 8 سال کا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو انڈسپلن لوگ ہیں ان کی زندگی میں یہ نظر نہیں آتا۔ سو سیلف ڈسپلن از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو بی رچ ان دس ورلڈ۔ اس کے بعد جو فائنل پوائنٹ ہے آج کا وہ یہ ہے کہ the capacity to understand people، ٹھیک ہے۔ یہ میری ان ساری باتوں کا آپ کرکس نکال لیں تو اس کے اندر ایک یہ چیز ہے کہ آپ انسانوں کا احساس کرنا سیکھیں، آپ کے اندر ہمدردی کا احساس ہونا چاہیے، آپ انسانوں کے دکھ اور تکلیف کو سمجھ سکیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں ابھی ریسنٹلی مری کا واقعہ ہوا تو ہم بہت دل کو تکلیف ہوئی، پوری سوسائٹی ایک تکلیف میں تھی، رنجیدہ تھی، بے چینی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ہم انسان ہیں، ہم انسانوں کی تکلیف کو سمجھتے ہیں۔ وہاں جن لوگوں کا ان گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے انتقال ہوا ہے وہ ہمارے رشتہ دار تھوڑے تھے، لیکن لٹرلی مطلب اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ جس دن صبح یہ مطلب ہمیں خبریں ملی ہیں، ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں، پورا دن مطلب ایک مطلب بہت بے چینی کا، پریشان رنجیدہ دل تھا اور دن اس طرح کا گزرا۔ سو مطلب یہ امیر ہونے کے لیے یاد رکھے کہ انسانوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آپ اپنی کمپنی چلا رہے ہیں، مارکیٹنگ فرم چلا رہے ہیں، بلڈر فرم چلا رہے ہیں، آپ کے انڈر 10 لوگ کام کر رہے ہیں، 5 لوگ کام کر رہے ہیں، 100 لوگ کام کر رہے ہیں، 200 لوگ کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کا احساس کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا احساس کر کے ان کی زندگی کے چیلنجز کا احساس ہونا، ان کے ڈے ٹو ڈے جو باقی جتنے بھی ان کی زندگی کے اندر مشکلات پرابلمز ہیں ان کا احساس کرنا اور ان کو اپرچونٹی دینا ٹو گرو، یہ امیر ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ اکیلے امیر ہونے کے بارے میں اگر پلان بنائیں گے تو یقینی طور پر فیل ہو جائیں گے۔ آپ اپنے ساتھ کئی اور لوگوں کو امیر بنانے کا پلان بنائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی دے گا اور ان لوگوں کو بھی کامیابی دے گا۔ امید کرتا ہوں کہ میری ان باتوں کو آپ اپنی زندگی میں ایگزیکیوٹ کریں گے اور امارت کی طرف اپنا قدم بڑھائیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ۔